بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 2-3 ایشوز کے اوپر بریفلی بات کروں گا۔ ایک تو بڑا امپورٹنٹ ہیئرنگ ہوئی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے متعلق آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس میں جو کیا کچھ ہوا اور اس کے رسپانس میں پھر گورنمنٹ کی طرف سے پارلیمنٹ کے حوالے سے کیا کہا گیا، تو لگ ایسے رہا کہ یہ معاملہ سلجھنے کی بجائے ایک کنفرنٹیشن کی طرف، مزید کنفرنٹیشن کی طرف جائے گا، اور یہ کنفرنٹیشن جو اس وقت ہمیں نظر آتی ہے عدلیہ اور پارلیمنٹ کے درمیان یا عدلیہ اور حکومت کے درمیان، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ انفارچونیٹلی یہ بڑھنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب آج پیش ہوئے لاہور ہائی کورٹ میں ایک جج صاحب کے سامنے، اور وہاں پہ انہوں نے اپنے اوپر جو ایک قاتلانہ حملہ ہوا، اور پھر وہ دوبارہ سازشوں کی بات کر رہے ہیں کہ جی ایک دفعہ حملہ ہوا، دوسری دفعہ پھر مجھے میرے اوپر مطلب ہے کہ مجھے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی، ایک سازش تھی، لیکن وہ الحمدللہ وہ بھی ناکام ہو گئی۔ اور پھر وہ انہوں نے یہ بڑی اہم بات کی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی انہوں نے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جس کے متعلق انہوں کس کی طرف بار بار اشارہ کرتے ہیں کہ کون ان کو قتل کروانا چاہ رہا ہے، کون ان کے خلاف یہ سازشیں کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے اب یہ تیسری بار جو ہے مجھے میری مارنے کی کوشش اب کرنی ہے، مطلب ہے کہ وہ اپنے اوپر تیسری دفعہ لائف اٹیمپٹ کی وہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ چیز ہے، اور اس لیے یہ بات وہ کر رہے تھے کہ جی بار بار میں ایکسپوز نہیں ہونا چاہتا، چونکہ مقدمات بہت زیادہ ہیں، اور اگر آپ اپنے آپ کو بار بار ایکسپوز کریں گے اور ایکسپوز کریں گے تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ جی اس طرح کی اگر سازش کوئی ہے تو سازش کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو یہ انفارچونیٹلی یہ جو عمران خان صاحب یہ بات بار بار کرتے ہیں، تو آج یہ آپ دیکھیں تو فواد چوہدری صاحب نے جب مذاکرات کے بارے میں بات کی، انہوں نے کہا کہ جو گورنمنٹ اور جو اپوزیشن کے جو مذاکرات ہیں پی ٹی آئی کے، اس میں مطلب ہے کہ ایک پیج کے اوپر تو ہیں کہ جی ایک دن الیکشن کرائے جائیں، کب الیکشن کروائے جائیں اس کے اوپر کویشچن مارک ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بات کی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ نہیں ہے ان مذاکرات کو تو پھر شاید یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے۔ اب وہ جب یہ بات کرتے ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ یہ کوشش کر بھی رہے ہیں، اور وہ کوشش کامیاب نہیں ہو رہی، اور اس کے علاوہ یہ کہ جی عمران خان صاحب کی بھی جب ریسنٹ بھی میٹنگ ہوئی تو اس میں بھی وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے، عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات نارملائز ہوں، لیکن جب بات آپ وہ کرتے ہیں عمران خان صاحب، تو پھر آج جو انہوں نے بات کر دی، پھر دوبارہ آپ دیکھیں کورٹ کے اندر جا کے بات کر دی کہ جنہوں نے مطلب ہے کہ مجھے سیکیورٹی دینی ہے، یا جنہوں نے مجھے بچانا ہے مطلب ہے کہ اس قسم کے حملے سے، یا فرض کریں کہ جنہوں نے مجھے تحفظ دینا ہے کہ وہی مجھے قتل کروانا چاہ رہے ہیں، اس قسم کی بات میں ٹکر پڑا تھا ایئر بائی کے اوپر، بلکہ اس قسم کا ٹکر آیا۔ تو اب یہ دیکھیں، آپ اندازہ لگائیں کہ تو یہ جب آپ کی اگر کوشش ہے پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کی کہہ رہے ہیں یا ان کے ساتھیوں کی کوشش ہے کہ ہمارے لیے یا ہمارے جو تعلقات ہیں وہ نارملائز ہوں، اور کوئی نیگیٹیوٹی، مقصد ان کا یہ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ان کے بارے میں کوئی نیگیٹیوٹی نہ ہو، تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں اور پھر جب ساتھ ہی عمران خان صاحب کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتے اور بار بار یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی وزیر آباد کا بھی جو قاتلانہ حملہ تھا اس کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ کون کون انوالو تھا، پھر انہوں نے اپنی مختلف سٹیٹمنٹس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا، بار بار وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، اور یہ جو آج بھی بات کی کہ جی جنہوں نے مجھے تحفظ فراہم کرنا ہے، جو محافظ ہیں، وہی مطلب ہے کہ مجھے قتل کروانا۔ جب یہ بار بار آپ بات کریں گے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، آپ جب اسٹیبلشمنٹ کو آپ کسی طریقے سے آپ ادھر، اور پھر اس کی بیس کے اوپر جس طرح آپ کے فالوورز وہ بات کرتے ہیں، اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر جب جس قسم کی، پھر ظاہر ہے ایک وہاں پہ اگر آپ تھوڑی سی بات بھی لیڈر کرے تو وہ پھر بات اس میں بہت زیادہ اس کے اوپر پھر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، اس کے فالوورز بہت زیادہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے، تو عمران خان صاحب کو اس چیز کے بارے میں اگر فرض کریں وہ چاہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے تعلقات جو ہیں وہ نارملائز ہوں، اور یہ ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایک نیگیٹیوٹی وہاں سے ہے ان کے متعلق، اور تو وہ نیگیٹیوٹی اگر ختم ہو، اس کے لیے اس قسم کی الزام تراشی پھر آپ بار بار اگر لگائیں گے تو مجھے بتا دیں کہ کس طریقے سے آپ کے بارے میں پازیٹیوٹی ہوگی یہ بات۔ اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں، سمجھتے ہیں، میری پی ٹی آئی کے جو لیڈر سے آپ بات کرتے ہیں وہ
اور سینئر جو لیڈر سے بات کریں تو وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب ہم عمران خان صاحب کو یہ بات نہیں سمجھا سکتے. وہ خان صاحب کو کہتے ہیں ایک سٹیج کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن پھر بعد میں اب یہ ہے لیکن کہ عمران خان صاحب کو کوئی بار 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 یہ بات ان کو یہ بات ان کو بتا رہا ہے کہ نہیں، آپ کی جو جان کو خطرہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے، آپ کی جان کو جو خطرہ ہے وہی وہ بار بات. اور وہ کون ہے، کون شخص ہے جو ان کو اس حد تک ان کو یقین دلا دیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ ٹوٹل بہت ہی زیادہ مطلب ہے کہ اپنی سیکیورٹی کے بارے میں ہی از ہائیلی کنسرنڈ. ایک تو وہ الزام لگا مطلب ہے کہ بار بار ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ سیکیورٹی میجرز اس قسم کے لیتے ہیں. اور وہی والی بات کہ بلٹ پروف وہ جو ڈبہ پہن کے مطلب سر کے اوپر ڈبہ پہنتے، اور جس طریقے سے پورے ان کو اب گھیر کے لے کے جایا جاتا ہے وہاں پہ جب کورٹس میں پیش ہوتے ہیں، جب وہ باہر جاتے ہیں. اور کل بھی جب ریلی میں گئے تو وہ بلٹ پروف گاڑی میں تھے، وہاں سے باہر نہیں نکلے. سو اس لحاظ سے جو عمران خان صاحب کو کسی نے بہت ہی زیادہ کوئی انسیکیور کر دیا ہے. اور میں تو اسی لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں وہ جو وزیر آباد والے وہ جو بات کرتے ہیں، تو میں تو کہتا ہوں کہ اس کے اوپر تو کمیشن بن کے تو آپ عمران خان کی سیٹسفیکشن کے مطابق انویسٹیگیشن کروائیں. آپ ان کو کہیں لے کے آئیں ایویڈنس جو آپ کہتے ہیں. اور پھر یہ والی بات جو کہ بار بار کہتے ہیں، تو آپ ایویڈنس لے کے آئیں کہ کس طریقے سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ کانسپریسی ہو رہی ہے اور کانسپریسی وہی کر رہے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو تحفظ دینا ہے. تو یہ جو بات وہ کرتے ہیں، تو اس چیز کو میرا خیال ہے کہ موقع ان کو دے دیں. بے شک یہ اس چیز کو پبلک نہ کریں، ان کیمرہ مطلب ہے کہ وہ کمیشن ہو یا انکوائری ہو، لیکن کم از کم یہ چیز، بیکاز ادروائز مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس بارے میں خاموش ہونے والے ہیں. اور خاموش نہیں ہوں گے تو پھر وہ جو فواد چوہی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے تعلقات پھر نارملائز ہو جائیں، یعنی ہمارے بارے میں جو نیگیٹیوٹی ہے وہ نیگیٹیوٹی نہ ہو، اس طرح کی جو بات کرتے ہیں، یہ پھر کیسے ممکن ہوگا؟ میری کمپریہنشن سے یہ چیز بیونڈ ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو جو دوسری بات ہے وہ بلکہ یہی والی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج بڑی امپورٹنٹ ہیئرنگ ہوئی، جو میں پہلے بات کر رہا تھا، جو ایشو تھا امپورٹنٹ. اور پریکٹس اینڈ پروسیجر لا، جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر لا بنایا گیا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ لا بننے سے پہلے یہ بھی لا بنا نہیں تھا. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر پٹیشنز آ گئی، فوری پٹیشنز کو فکس کر دیا، فوری 8 ممبر بینچ ہم خیال ججز کا بنا دیا گیا. اور پھر اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے کویشچن کیا کہ اس طرح کا بینچ نہیں بننا چاہیے تھا. اور اس بینچ نے فوری طور کے اوپر میرا ود ان نو ٹائم، ود ان 5 منٹس، شاید بہت ہی کم ٹائم کے اندر انہوں نے وہ بل جو ابھی لا نہیں بنا تھا تو اس کے اوپر اسٹے دے دیا کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا جب یہ قانون بنے گا. قانون بن چکا. اب یہ ہے کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج اس کے اوپر ہیئرنگ تھی، کچھ پٹیشنز بھی نئی آ گئیں. اور اس میں جو چیزیں جو ایشوز تھے، جو مین ایشوز تھے، اس میں مطلب اٹارنی جنرل کی طرف سے بھی، بار کونسل کے بھی، پاکستان بار کونسل کے بھی جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ بات کی گئی. یعنی فل کورٹ کا ڈیمانڈ کیا گیا کہ بنایا جائے اس مسئلے کے اوپر، بیکاز یہ ایشو جو ہے، یہ اگر سپریم کورٹ کے یہ لا کے بارے میں ہے، پارلیمنٹ نے ایک قانون بنایا، اور وہ لا اصل میں سپریم کورٹ کی پاورز کو وہ کسی بھی لحاظ سے ہرٹ نہیں کر رہا، بلکہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جو پاورز ہیں، سو موٹو لینے کی، بینچ بنانے کی، پھر مقدمات بینچز کے سامنے فکس کرنے کی، اس کو ریگولیٹ کر رہا ہے، تاکہ ایک شخص کے پاس نہیں بلکہ 3 سینئر موسٹ ججز کے پاس یہ اختیار ہو. اور ان کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے تاکہ کوئی ایک شخص کے بارے میں یہ شکایت نہ ہو کہ وہ مس یوز کر رہا ہے اپنی پاورز کو. جس طرح ابھی چیف جسٹس صاحب کے بارے میں مطلب ہے کہ اپوزیشن والے، سوری ناٹ اپوزیشن، پی ڈی ایم کے جماعتیں اور میڈیا اور پھر ایون بار کونسلز، یہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ چیز صحیح، یہ پاور صحیح استعمال نہیں ہو رہی. تو اس لحاظ سے ڈیمانڈ یہ کیا گیا کہ فل کورٹ بنایا جائے، تو وہ ریجیکٹ کر دیا گیا کہ فل کورٹ بھی. پھر اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی 7 جو سینئر موسٹ ججز ہیں، ان کا بینچ بنا کے یہ معاملہ سنا جائے، اس کو بھی نہیں سنا گیا. پھر یہ بھی ڈیمانڈ آیا کہ جی مظاہر علی نقوی صاحب جو کہ اس بینچ کے ممبر ہیں، کہ چونکہ ان کے خلاف کوئی 5-6 ریفرنسز آلریڈی فائل ہو چکے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، تو ان کو جو ہے وہ اس سے علیحدہ کیا جائے بینچ سے. اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا اور کہا گیا
کہ جی دیکھیں صرف شکایتوں کی بنیاد کے اوپر آپ جو ہے وہ کسی کو بینچ سے علیحدہ نہیں کر سکتے، اور یہ بھی کہا گیا تو شکایتیں تو ہر ایک جج کے اگینسٹ ہوتی ہیں، اور پھر یہ بھی یاد دہانی کرائی گئی کہ جب چیف جسٹس افتخار چوہدری صاحب تھے تو اس زمانے میں کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جی اسی ریفرنس کو سنا جائے گا کہ جو ریفرنس جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب کے ذریعے آئے گا۔ تو اب یہ مطلب ہے کہ بات انہوں نے یہ کہی، اور اس میں ویسے جب یہ بات کر رہے تھے تو اب مجھے جو شک پڑتا ہے کہ جو جسٹس شوکت صدیقی صاحب جو محترم جو مطلب پونی جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور جب انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی بڑی امپورٹنٹ اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیرنس سے، اور کس طریقے سے کہ ان کو پریشرائز کیا گیا کہ جی وہ فیصلہ مطلب ہے کہ نواز شریف اور ان کو جو اپروچ کیا گیا، مطلب ہے کہ جنرل فیض نے ان کو اپروچ کیا، ان کے ساتھ جا کے میٹنگ کی، پھر انہوں نے یہ الزام لگایا کہ جی اس وقت کہا کہ جی بینچز کس طرح بنتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، مطلب ہے کہ یہ بلکہ انہوں نے ISI کا نام لیا کہ جی ان کے کہنے کے اوپر بینچز بنتے ہیں، اور یہ سارا کچھ تو اس کے وہ جو ایشو تھا تو اس میں کیا کوئی ریفرنس فارمل ریفرنس گیا تھا پریزیڈنٹ کی طرف سے، یا کسی کی شکایت کے اوپر نارمل ایک شکایت گئی، اور شکایت کے اوپر جا کے تو ان کے خلاف پروسیڈنگ جو تھی سٹارٹ ہوئی۔ میرا خیال ہے وہاں پہ کوئی ریفرنس پریزیڈنٹ کی طرف سے نہیں گیا تھا جو مجھے یاد پڑتا ہے، تو اینی ہاؤ یہ فیکٹ جو ہے اٹ نیڈس ٹو بی ری چیک، لیکن میرا جو خیال ہے کہ وہ کوئی فارمل ریفرنس نہیں کیا تھا، اور ان کو جو ہے وہ ایک عام شکایت کے اوپر، اور یہ جو انہوں نے الزامات لگائے تھے، جو انہوں نے بہت سیریس باتیں کی تھیں، اور بینگ جج آف دا اسلام آباد ہائی کورٹ ان کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی تھی، انہوں نے ایفیڈیوٹس بھی دیے، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کوئی انکوائری نہیں ہوئی، اور انفارچونیٹلی ان کو نکال دیا گیا تھا اس وقت۔ اور یہ الگ بات ہے کہ جو انہوں نے نکالے جانے کے بعد اپیل کی، اور آج تک ان کی اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں سنی جا رہی، بار بار وہ درخواست کرتے ہیں، بار بار وہ درخواست کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کی اپیل کو نہیں سنا جا رہا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جی مظاہر علی نقوی صاحب کے بارے میں ان کا بھی انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم جو ہے ان کو بینچ سے علیحدہ نہیں کریں گے، اور نہ ہی وہ مطلب ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل پروسیڈنگ کرے گی ان کے اگینسٹ، یہ چیف جسٹس نے کلیئر کر دیا۔ اور یہ میں شروع سے ویسے کہہ رہا تھا کہ جی یہ ایسا نہیں ہونے والا، بے شک آپ جتنی بھی آڈیوز نکال لیں، جتنی بھی آڈیوز سامنے آ جائیں، جتنی بھی شکایتیں چلی جائیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، اور یہی چیز ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور درخواست جو تھی اٹارنی جنرل نے کی کہ وہی والا جو 13 اپریل کا فیصلہ تھا جس میں اسٹے دیا گیا تھا کہ جی یہ بل جو ابھی لا نہیں بنا تھا، کہ جی اس کے اوپر جب یہ لا بنے گا تو اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ جو اسٹے آرڈر ہے اس اسٹے آرڈر کو ختم کیا جائے، لیکن انفارچونیٹلی وہ یہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس صاحب نے اس کو بھی رد کر دیا۔ تو اب یہ ہے کہ جی وہاں پہ انٹرسٹنگ آبزرویشنز تھی کچھ چیف جسٹس آف پاکستان کی، انہوں نے کہا کہ سیاسی جو لوگ ہیں وہ اپنی پسند کا فیصلہ چاہتے ہیں، اور وہ انصاف نہیں چاہتے، یعنی کہ وہ پک اینڈ چوز وہ کرتے ہیں، اور اگر ان کی مرضی کا فیصلہ ہو تو واہ واہ، نہیں مرضی کا فیصلہ ہوگا تو وہی جو اور جنرلی ایسا ویسے دیکھا گیا ہے، لیکن ان کیسز میں ریسنٹ پاس میں ویسے اگر آپ یہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ کو اپنے کنڈکٹ اور چیف جسٹس کو اپنے کنڈکٹ کے اوپر بھی اگر نظر اپنے تھوڑا سا ایک ریویو کریں تو ہو سکتا ہے ان کو بھی کچھ لگے ایسا کہ نہیں، ان کے سائڈ سے اوپر بھی سپریم کورٹ کی سائڈ کے اوپر بھی ان کا بینگ چیف جسٹس کا جو رول یا جس طریقے سے انہوں نے ایکٹ کیا ہے، شاید وہ بھی جو انہوں نے کردار انہوں نے ادا کیا وہ کوئی اتنا صحیح کردار نہیں تھا۔ اچھا، انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے ججز کا احترام نہ کیا تو انصاف کا مطالبہ نہیں ہوگا، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو ادارہ ہے اس کے فیصلوں پر عمل، ہر ادارہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کرنے کا پابند ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں نے جوڈیشری عدلیہ کے ماحول کو بھی گندا کر دیا، آلودہ کر دیا، یہ بات بھی انہوں نے کہی۔ پھر انہوں نے جب قانون کے بارے میں وہی والا جو قانون بنایا گیا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز لا کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ قانون ہے کیا، یہ کیوں بنایا گیا، اس کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہے انہوں نے کویشچن ریز کیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی مختلف سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کو، بار کونسلز کو، ان کو کہا کہ جی آپ اپنا لکھ کے اپنا جو ہے وہ
اپنے آرگومنٹس جو ہیں، اپنے جواب جو ہیں وہ جمع کرا دیں، اور 8 مئی کو اس کیس کو دوبارہ سنا جائے گا۔ امپورٹنٹ بات جو تھی اس میں، ایک انہوں نے آبزرویشن ان کی جو تھی، جو چیف جسٹس صاحب کی، انہوں نے یہ کہا کہ قانون سازی کی حدود و قیود ہیں۔ یہ انہوں نے ریفر کر کے، آئین کو ریفر کر کے کہا کہ جی قانون سازی کی بھی جو ہے وہ حدود و قیود ہیں، اور وہ ظاہر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہوں گے وہ کیا۔ تو اب دیکھیں گے اس ہیئرنگ کا ابھی مرحلہ ہیئرنگ ختم ہوئی بس ہوگی، تو اسی وقت پھر جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے، پی ایم ایل این کی جو اسپوکس پرسن ہے اور انفارمیشن منسٹر ہے مریم اورنگزیب، ان کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی، اور انہوں نے یہ کہا جی کہ قانون سازی کا مطلب ہے کہ وہاں پہ چیف جسٹس صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں، سوال ریز کر رہے ہیں کہ قانون سازی کی بھی حدود و قیود ہیں، مطلب ہے کہ پارلیمنٹ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں، تو وہاں پہ ان کا فوری طور پہ جواب آیا کہ قانون سازی کا جو اختیار ہے وہ کلی اختیار ہے پارلیمنٹ کا، اور اس پارلیمنٹ کے اختیار کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی کویشچن نہیں کر سکتا، اور اس پارلیمنٹ کی پاور کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ آخری حد تک جائیں گے۔ یہ بات انہوں نے کی، اور یہ بات انہوں نے جو کی، یہ بات پی ڈی ایم کر رہی ہے، یہ بات پی ڈی ایم کی تمام سیاسی پارٹیاں اور ان کے سیاسی لیڈرز کر رہے ہیں، اور یہی بات پارلیمنٹ کے اندر جو ریسنٹ ویکس میں جو باتیں ہوتی رہی ہیں، جو اسپیچز ہوتی رہی ہیں، اور جس میں سپریم کورٹ کے حوالے سے جو ڈسکشن ہوتی رہی ہے، بار بار وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پارلیمنٹ کی پاورز کو وہ کریں، اور پھر اسی لحاظ سے کہ جی سپریم ادارہ تو بیسیکلی تو سپریم ادارہ تو پارلیمنٹ ہے، اور یہ ہے کہ جی جو ادارہ سپریم ہو اس کی پاورز کو کس طریقے سے سپریم کورٹ کے آرڈرز کے ذریعے یا سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے ذریعے آپ ان کے اوپر آپ قدغن کو لگا سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات اس کے اوپر ویسے میں کر دوں کہ یہ جو سپریم کورٹ کی جب یہ پاورز کی بات کی جاتی ہے، نہیں سپریمیسی کی بات کی جاتی ہے، پارلیمنٹ کی سپریمیسی، کہ پارلیمنٹ سپریم ہے یا کیا ہے، تو میری دانش میں ویسے میری ذاتی رائے میں جو سپریمیسی ہے، جو سپریم ہوتا ہے وہ آئین سپریم ہوتا ہے، اور آئین سپریم ہوتا ہے، اور آئین کے تحت ہی پارلیمنٹ نے چلنا ہے، آئین کے تحت ہی جو ہماری عدلیہ اور سپریم کورٹ نے چلنا ہے، آئین کے تحت ہی ہماری جو حکومت ہے، ایگزیکٹو ہے، انہوں نے چلنا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی اگر آپ تینوں کے ویسے رول کو دیکھیں تو آئین کی جو روح ہے، جو آئین کی جو بہت سی چیزیں ہیں ان کو وائلیٹ کرتے ہوئے تینوں آپ کو ویسے نظر آئیں گے، یہ آپ کو بہت دفعہ نظر آئے گا۔ اور آخر میں صرف ایک چھوٹی سی بات کیجیے، پھر دوبارہ پرویز الہی صاحب کے جو گجرات میں ان کے گھر کے اوپر پھر رات کو چھاپا پڑا، اور وہ ان کو گرفتاری ان کی کرنا چاہ رہے تھے، اور جو پولیس کے لوگ ہیں وہ ان کے گھر میں پھلانگ کے گئے، لیکن وہاں پہ ان کی وہ نہیں ملے، ان کو ان کی گرفتاری نہیں ہوئی، لیکن آج وہ اچانک اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ میں وہ پیش ہوئے، اور انہوں نے اپنی عبوری ضمانت جو ہے معراج، اور ان کو شاید وہ عبوری ضمانت مل گئی، 15 مئی تک ان کو ضمانت مل گئی۔ تو اب یہ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، اور آج رات کو پھر وہی والی بات کہ مذاکرات ہونے ہیں حکومت اور پی ٹی آئی کے، امپورٹنٹ ہیں، اللہ کرے کہ کوئی کامیابی ان کو ملے۔ اور جو میں کل حماد اظہر کو سن رہا تھا کسی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر، حماد اظہر کا یہ کہنا تھا کہ جو اس کا فوکس جو ہے وہ اکانومی ہے، اللہ کرے کہ فوکس اکانومی ہو، اور میں یہ کہتا ہوں کہ تاریخ جو مرضی جس کا فیصلہ کر لیں، لیکن جو بجٹ آنا ہے، میری ذاتی رائے میں وہ بجٹ سب کی مرضی کا ایک بجٹ ہونا چاہیے، اور وہ سیاسی بجٹ نہیں ہونا چاہیے، اس ملک کی بہتری کے لیے وہ بجٹ ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ جو اپریہنشن ہے پی ٹی آئی کی کہ جی کوئی کہ ایک عوامی بجٹ دے کے ریلیف دے کے تو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ہمارے تباہ کر دے گی، پی ڈی ایم گورنمنٹ اپنے نیکسٹ الیکشن کے لیے کچھ رستہ صاف یا بہتر کرنے کے لیے، اور وہ غلطی نہ کرے جو غلطی عمران خان نے جاتے ہوئے کی تھی کہ جی آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو اگریمنٹ تھا تہس نہس کر دیا پیٹرول سستا کر کے۔ تو یہ جو کنسرن ہے، یہ ظاہر ہے ایک کنسرن ہے، آلدو پی ٹی اے اپنی وہ غلطی نہیں مانتی، وہ اس کا حوالہ بھی نہیں دیتے، لیکن یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جی اکانومی کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور اکانومی کو اس لحاظ سے ہمارا بجٹ نیکسٹ اور پوری اس اکانومی کی ہینڈلنگ ایسے ہو کہ جو غیر سیاسی ہو، اور اکانومی کے اوپر، تاکہ ہماری جو سمت ہو ہمارے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کی، اکنامک پروگرس کی، وہ جو ہے وہ اس میں ایک کنسنسس نظر آنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔